اس دھوکہ منڈی کا ایک بہت بڑا چودھری تھا. کس طرح ڈاکٹر مصدق ملک نے بڑی ایک سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سمجھایا ہے کہ کس طرح شرافیہ کے لیے پالیسیز بنائی جاتی ہیں اور پھر کس طرح کیپٹل کو یوز کیا جاتا ہے. آپ اس اسپیچ کو لازمی سنیں. ایک ملک تھا خیالستان، اس میں ایک بہت بڑا گاؤں تھا جس کا نام تھا دھوکہ منڈی. اس دھوکہ منڈی کا ایک بہت بڑا چودھری تھا، بہت بڑا، سب سے بڑا. اور وہاں پہ اتنے شاندار کھیت تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کے گمان میں نہیں آئے گا. ارد گرد جنگلات تھے، کھیت تھے، باغ تھے جن میں پھل ایسے کہ باہر سے لوگ آ کے خریدتے تھے. تو بہت بڑا چودھری تھا. اس نے ہمسائے میں ایک سیمنٹ مل بھی لگا لی. تھوڑی دیر کے بعد تسلی نہیں ہوئی تو پھر ایک شوگر مل بھی لگا لی، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. پھر ایک سٹیل مل لگا لی، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. یعنی تسلی نہیں ہوئی. ایک دن خیال آیا کہ لاکھوں لوگ اس دھوکہ منڈی میں بستے ہیں، شاید کروڑوں ہوں، پتہ نہیں، کسے معلوم. تو اس نے کہا کیوں نہ ان سالوں پہ ٹیکس لگا دیا جائے. یعنی ایسا کیا جائے کہ یہ کھاتے پیتے ہیں، روز میں دیکھتا ہوں کھا رہے ہیں کھانا، تو کیوں نہ یہ جو امپورٹ کرتے ہیں کھانا اس پہ کوئی ٹیکس ویکس لگا دیا جائے. ان کی سائیکلوں پہ، ان کے کھانے پہ، ان کے آنے جانے پہ، ان کے سانس لینے پہ کسی طرح سے کوئی ٹیکس ویکس لگا دیا جائے. لیکن ٹیکس ملے مجھے، تو ٹیکس بھی لگا دیا گیا. پھر ایک دن ایک کانفرنس ہوئی اور اس میں سے چودھری سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ غریب کیوں ہیں، یہ بھائی مہنگائی کیوں بڑھتی جا رہی ہے یہاں پہ. اور اس کا پالیسی سے تعلق ہے، جی ڈی پی سے تعلق ہے، اس سے تعلق ہے، فسکل ڈیفیسٹ سے ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ سے ہے. یہ ایکسٹرنل ہے یا انٹرنل ہے؟ تو میں آپ کو کوشش کروں گا کہ اس دھوکہ منڈی کی داستان جو مجھے اب تک 12 سال میں سمجھ آئی آپ کے سامنے رکھ دوں. باقی فسکل، جی ڈی پی، وہ تو آپ ساری باتیں سنی چکے ہیں. بات یہ ہے بھائی کہ جتنے سوال پوچھے ہیں آج، کسی غریب آدمی کی اینک سے لگا کے ذرا پوچھیں تو آپ کو جواب مختلف ملے گا. اگر اس کانفرنس کے حوالے سے پوچھیں گے تو وہ ہمیں انگریزی میں نے نیا پی ایچ ڈی کا جب کام شروع کیا تو مجھے میرے ایک پروفیسر نے کہا کہ یو آسک اے رانگ کوشچن، odds are very high that you're going to get a wrong answer. So my suggestion to you, ladies and gentlemen,